السلام علیکم جی. میں نے سویرے اپنا کافی کے بعد میں اب نکل آئی ہوں شہر کی طرف. اور شہر میں میں آئی تھی. آج مجھے چاہیے تھا گوشت اور کچھ فروزن چیزیں جیسے ناگٹس وغیرہ، شوارمے کا چکن. تو یہ ساری چیزیں میں لینے کے لیے نکلی ہوئی ہوں. تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں اپنا شہر. یہ شہر ہے جی کھولنگ، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے، اتنا بڑا بھی شہر نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے اس پورے شہر میں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی پاکستانی فیملی اس شہر میں اور نہیں رہتی. تقریباً 63,000 لوگ ہیں اس شہر کے اندر. اور ہماری ایک واحد فیملی ہے پاکستان سے. اور اب باقی یہاں پر انڈیا سے اور ٹرکش بہت لوگ ہیں، اور انڈین موسٹلی یہاں پر پنجابی لوگ ہیں. پنجابی کافی فیملیز ہیں یہاں پر انڈیا سے. پھر ٹرکش ہیں، عربک ہیں، اور افریقہ کے کچھ جیسے موراکن اور صومالیہ وغیرہ کے لوگ بہت ہیں. مطلب مسلم کمیونٹی کافی ہے یہاں پر، لیکن پاکستانی ہم ہی ایک فیملی ہیں جو اس شہر میں ہیں. تو چلیں جی چلتے ہیں. اب ٹرکش شاپ پر جاؤں گی اور پھر گوشت لینا ہے مجھے، گوشت خریدوں گی اور پھر اس شاپ پہ چلتے ہیں. تو آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ اپنی گروسری جو ٹرکش شاپ کی ہے. تو ابھی ہم تقریباً پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر تک، 1-2 منٹ تک اپنے ٹرکش شاپ پہ. تو لے جی ہم پہنچ آئے ہیں ابھی ٹرکش یہ شاپ ہے، اور یہیں پر اسی سینٹر، ایک سینٹر بنا ہوا ہے، اس کے اندر ہی گوشت کی بھی دکان اسی سینٹر کے اندر بنی ہوئی ہے، کھولنگ بازار. تو یہ جی ابھی آپ دیکھیں ذرا سبزیاں یہاں پر، کیونکہ ہمیں جو بھنڈیاں ہوگی، کریلے ہو گئے، یہ ساری ہمیں ادھر ہی ملتی ہیں. جو نارمل ڈینش شاپس ہیں ان کے اندر ہمیں اپنی سبزی جو ہے نا وہ نہیں ملتی. کریلے تو ہمیں، ٹینڈے تو یہاں پر بھی نہیں ملتے، اس کے لیے ہمیں صرف پاکستانی شاپ پر ہی جائیں گے، وہ وہیں سے ملے گا. تو یہ جی یہاں پر ہماری اپنی دیسی چیزیں ہیں، کرکرے ہیں، اور یہ چائے پتی دنیا جہان کی. مطلب انہوں نے شاپ اس طریقے سے ترتیب دی ہے کہ جتنے بھی کمیونٹیز کے لوگ ہیں جو ان کے اپنے اپنے ملک کی ہیں، وہ سارے ادھر سے وہ شاپنگ کر سکتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو دکھانے لگی ہوں بڑی مزے کی چیز، آپ ذرا دیکھیں. یہاں پر جو سب سے مزے کی چیز ہے وہ ہے جی یہ پڑی ہوئی گول گپے. یہ دیکھیں جی گول گپے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں. اور مطلب ان میں ہم اپنا جو ہمارا دیسی سٹف ہے، ہر طریقے کے ہمارے مسالے جیسے ہیں لذیذہ کے، نیشنل والوں کے، اب بھی ویسے انہوں نے لا کے رکھے ہیں، پہلے یہاں پر نہیں تھے. تو کیونکہ یہاں پر انڈین کافی ہیں نا، تو وہ لوگ خریدتے ہیں. اور چاہے انڈیا کے لوگ ہوں، وہ مسالے موسٹلی یہ لوگ ہمارے پاکستانی ہی خریدتے ہیں، نیشنل اور شان اور لذیذہ وغیرہ کے. یہ کیک رس ہیں، ان کو دیکھ کے وہ بچپن کے یاد آ گئے، جس کے اندر وہ ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا فروٹ ہوتا ہے ان کیک رس کے اندر، یہ وہ تھے. یہ دیکھیں جی شان کے مسالے ہیں ہر طریقے کے. پھر یہاں پر یہ ٹرکش چیزیں ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ گرل ہیں، دیسی گرلز. یہ تو ہمارے اپنے گھروں میں بھی اسی طرح کی گرلز ہوتی ہیں، لوگ جو ہم لوگ کرتے ہیں گھروں میں. اور یہ ہے کچھ ٹرکش برتن. یہ چھوٹے چھوٹے کپ ہیں جن کے اندر یہ کہوہ پیتے ہیں، اور ان کے لیے تو اتنا کعوے کے لیے ان کا کافی ہوتا ہے. ہمیں تو اپنے چائے کافی کے لیے بڑے بڑے جب تک مگ نہ ہو ہمارے پاس، ہمیں تسلی نہیں ہوتی چائے کافی کی. تو یہ دوسرا سٹف ہے ان کا برتنوں کا. جیسے اس میں وہ کہوہ بناتے ہیں، 2 کیتلیاں ہوتی ہیں اوپر نیچے، مجھے ان کی خیر سمجھ نہیں ہے. تو یہ ان کے گلاس اور یہ ان کا سٹف ہے. یہ اوپر ذرا دیکھیں جی شیشہ جو لوگ پیتے ہیں، حکا، جیسے ہمارے حکا ہوتا ہے، تو ویسے یہ عربک لوگ اور ٹرکش لوگ یہ شیشہ پیتے ہیں. تو یہ شیشے کے اوپر وہ حکے جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے. تو یہاں پر کچھ سٹف تھا فروزن، یہ مجھے چاہیے تھا ناگٹس اور چکن ناگٹس، اور سموسے بھی ہیں، رول پٹی بھی ہے. یہاں پر پراٹھے ہیں جی، آلو کے پراٹھے اور ہر طریقے کے جو ہیں پراٹھے، پلین پراٹھا. پھر یہاں پر سبزیاں ہیں. سبزیاں جیسے یہ بھنڈیاں جو ہیں یہ فروزن ہیں، تو مجھے دوسری نہ ملے تو پھر میں یہ بھی کبھی لے ہی لیتی ہوں یہاں سے. تو آسانی ہو جاتی ہے پکانے میں بھی، لیکن فریش ہوں تو پھر بندہ فریش ہی لے لیتا ہے. یہ شوارمے ہیں، مختلف قسم کے شوارمے. تو یہیں سے میں لے لیتی ہوں گوشت یہیں سے شوارمے کا، اور پھر گھر جا کے تو وہ پھر ان کو پیتا بریڈ کے اندر یا رول وغیرہ میں ڈال کے بچوں کو دے دیا. پھر یہاں پر یہ سوسیج اور سلامیز وغیرہ. یہی بات یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ ہے کہ یہ حلال ہیں.
تو حلال کے چکر میں ہم اس ٹرکش شاپ کے اوپر آتے ہیں. پھر یہ ٹرکش پیزے ہیں جو بنے بنائے جو ہوتے ہیں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ سارا جو کباب وغیرہ اور اس قسم کا یہ سارا فروزن سٹف ہے. پھر یہ فش کا تھا، آگے فش وغیرہ تھی یہاں پر. تو یہ مطلب ٹوٹل یہ ٹرکش، اس کا آنر تو ٹرکش ہی ہے، لیکن سٹف انہوں نے ہر طریقے کا رکھا ہوا ہے، عربک اور ساری چیزیں. یہ ان کے اپنے مسالے ہیں، جیسے ہمارے لذیذہ اور شان وغیرہ کے مسالے ہوتے ہیں، ان کے یہ اس طریقے سے مسالے ہیں ان کے اپنے کھانوں کے لیے. ان کا مجھے آئیڈیا نہیں. تو یہ یہاں پر روٹیاں ہیں جی، جیسے ہم لوگ روٹیاں نان وغیرہ کھاتے ہیں، یہ لوگ اسی طریقے سے یہ روٹیاں یہاں پر پیکٹس کی لے کے جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ابھی میں آ گئی تھی گوشت کی شاپ پہ، تو وہاں پر کافی رش تھا، کافی لوگ کھڑے تھے، کافی لمبی لائن تھی. تو میں نے کہا چلے ابھی انتظار کرتے ہیں. یہ ایک ایسے سینٹر سا بنا ہوا ہے، چھوٹا سا دیسی سا سینٹر ہے. اس کے اندر ایک وہ کیوسک کا، جیسے ہماری وہ دکانیں ہوتی ہیں ہٹیاں ٹائپ کی. پھر یہ ایک پیزا تھا یہاں پر، اور یہ نائی کی دکان ہے یہاں پر. تو یہ ایسے ایک کمیونٹی سینٹر سا بنا ہوا ہے. اس کے اندر ایک ویسے سینٹر ہے جہاں پر بچے آ کے قرآن پاک وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، نماز وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو چلیں یہ آگے میری باری قیمے کے لیے اور گوشت لینا تھا مجھے یہاں سے. تو میں نے کہا یہ آپ کو دکھا دوں. یہ بندہ تو میرے خیال میں پیلسٹائن کا ہے، اور ظاہر حلال گوشت ہے، تو پھر یہیں سے ہی ہم پھر لیتے ہیں. یہ دیکھیں کیسے لٹکے ہوئے ہیں دمبے بکرے جو بھی ہیں. تو یہاں سے پھر میں نے لیا گوشت اور باقی ٹرکش شاپ سے شاپنگ ختم کی. تو یہ میں رستے میں سے گزر رہی تھی، میں نے کہا آپ کو دکھا دوں. یہ کھولنگ گمنازیم ہے، کالج ہے یہاں پر. میرے بچے ابھی انہوں نے ختم کیا ہے کالج یہاں پر. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں ویسے یہاں سے گزرتی تھی تو یہاں پر ماشاءاللہ بڑے بچے نظر آتے تھے، بڑے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے اندر باہر. کوئی بس اسٹاپ کے پاس کھڑا ہوتا تھا. یہ ان کا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ہے، یہیں پر میں بچوں کو ڈراپ اکثر کرتی تھی. تو بڑا یہاں پر بڑی رونق ہوتی تھی. تو آج کل یہ سمر کی چھٹیاں ہیں تو بالکل خاموشی ہے، کوئی سناٹا ہے بالکل ہی. تو ابھی اگلے مہینے یہ دوبارہ پھر رونقیں یہاں کی بحال ہو جائیں گی. پھر یہ مجھے رستے میں یہ ایک آئرن مین صاحب نظر آئے تھے. میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. یہ گاڑیوں کا شو روم ہے. تو انہوں نے یہ کوئی دیکھیں اتنا بڑا یہ جائنٹ قسم کا آئرن مین کھڑا کیا ہوا ہے. بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ان کو دیکھنے کا. میرا وہ چھوٹا آتا ہے تو وہ پھر اس کو دیکھتا رہتا ہے. پھر اللہ جانے اس کے دماغ میں کیا کیا چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ ایسے کھیلوں گا، ایسے چلاؤں. بہرحال یہ تو بہت ہی بڑا ہے. تو میں نے کہا چلیں یہ میں آپ کو دکھا دوں. لیکن ہے ویسے کمال کی چیز نا، مزے کی چیز ہے دیکھنا. میں نے کہا چلیں اس کی 2-4 تصویریں کھینچ لوں. بہت بڑا تھا، بہت بڑا ہے. تو چلیں جی ابھی اس کو تو دیکھ لیا ہم نے. اب چلتے ہیں گھر کی طرف، کیونکہ بارش آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بادل کیسے بنے ہوئے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے بس بارش اب بھی آئی. ابھی مجھے رستے میں ایک اور شاپنگ تھوڑی سی اور کرنی ہے. نارمل مجھے دودھ چاہیے تھا، بریڈ چاہیے تھی، تو مجھے ابھی ایک اور شاپ کے اوپر رکنا ہے. تو اس کے بعد ہی پھر میں گھر جاؤں گی. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی میرے گھر جانے سے پہلے ہی بارش ہو جائے گی. تو یہ ہے جی ہمارے گھر کے پاس کی چرچ ہے ایک. جیسے ہمارے ہر علاقے میں ایک مسجد ہوتی ہے، تو یہاں یہ ہمارے علاقے کی ایک چرچ ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. یہ شام کو اس کی لائٹیں آن ہوتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت یہ لگتی ہے. ابھی بھی اچھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے. پھر مجھے چاہیے تھی بریڈ چاہیے تھی اور تھوڑا دودھ چاہیے تھا، تو میں وہ لینے کے لیے بھی آئی ہوں. یہاں سے میں نے کہا فٹافٹ، کیونکہ پیچھے ہی اتنا مجھے ٹائم لگ گیا تھا. اور میں نے کہا بھاگتے بھاگتے یہ بھی پکڑ ہی لو کہ یہ پھر دوبارہ سے نہیں نکلا جائے گا، کیونکہ موسم بہت ہی گندا ہے. تو دوبارہ سے آنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. تو میں نے کہا چلیں یہ فٹافٹ میں یہاں سے یہ بھی پکڑ لوں. یہ شاپ جو ہے یہ نئی کھلی ہے یہاں پر، اسی چکر میں اس کو بھی دیکھ لوں گی. تو یہ دیکھیں جی بارش کا کیا ہی اس نے انتظار ہی نہیں کیا میرے گھر پہنچنے کا. کتنی تیز بارش ہو رہی ہے. تو فائنلی میں تو اپنی ساری شاپنگ وغیرہ ختم کر کے تو اب گھر پہنچ آئی ہوں. اور پھر میں نے کیا جی گوشت سے 2 ہاتھ. جب گوشت آ جائے نا تو پھر اس کو پورا وہ ٹائم لگتا ہے کافی اس کو صاف کرنے کا، اس کے پیکٹس وغیرہ بنا کے رکھنے کا، اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے. پھر میں نے بنایا کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد یوں ہوا جی میرا پورا دن جو ہے آج کا پوری شاپنگ کمپلیٹ. آپ سب اپنا خیال رکھیں اور خدا حافظ.